اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے میرے اللہ، مجھے نیک کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے۔ پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے والد کا نام پیش کرتا ہے، فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ گویا ہمارا نام، ہمارے والد کا نام بارگاہ رسالت میں پہنچ جائے اگر ہم درود پاک پڑھیں تو اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی۔ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل آج دعوت اسلامی کے ہر دل عزیز شعبے مدنی چینل کا ایک تربیتی اجتماع ہے جس میں مدنی چینل کے پورے عملے کے اسلامی بھائی موجود ہیں۔ نہ صرف اردو مدنی چینل، انگلش مدنی چینل، بنگلہ مدنی چینل، بلکہ سوشل میڈیا کے اسلامی بھائی بھی ہیں۔ وقتاً فوقتاً مدنی چینل میں اس طرح کے تربیتی سیشنز جو ہیں، تربیتی اجتماعات ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے مدنی چینل کو بھی خوب ترقیاں عطا فرمائے۔ چونکہ ہم بہت سارے افراد کے درمیان رہتے ہیں، انسان زندگی جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ بھی گزارتا ہے، پھر کچھ رابطہ پڑوسیوں کے ساتھ ہوتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر جب پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو پھر جہاں جاب کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، وہاں بھی الگ الگ قسم کے لوگوں سے رابطہ ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ زندگی کی بہت سارا وقت، یعنی ہم یہ کہیں کہ اسٹارٹ آف دا لائف، وہ اپنی ہی قسم کے، اپنے ہی خاندان کے، اپنی ہی بولی بولنے والے، اپنی ہی کلچر کے لوگوں میں گزارتا ہے۔ مگر ایک اسٹیج آتا ہے کہ جس میں اسے پھر اب جب پریکٹیکل لائف میں وہ داخل ہوتا ہے تو پھر ہر طرح کا آدمی اسے ملتا ہے۔ تو ہماری شریعت نے جہاں ہم پر اللہ کے حقوق لازم قرار دیے ہیں جس کو پورا کرنا ضروری ہے، وہاں حقوق العباد کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ بندے کا تعلق صرف رب سے ساری زندگی نہیں رہتا، اس کو زندگی بہت سارے لوگوں کے ساتھ گزارنی ہوتی ہے۔ تو بڑا کلیئرلی، بڑا واضح کھول کھول کر قرآن و حدیث کے ذریعے سب کے حقوق بیان کیے۔ والدین کے ساتھ زیادہ وقت گزرتا ہے تو والدین کے حقوق، بھائی بہنوں کے ساتھ انسان رہتا ہے تو بھائی بہنوں کے حقوق، شادی ہو جائے تو بیوی بچے ہو جاتے ہیں تو ان کے حقوق، کہیں گھر ہوتا ہے تو آس پاس پڑوسی ہوتے ہیں تو ان کے حقوق۔ اور اب انسان جب فلوٹ کرتا ہے لوگوں کے اندر، اب اس کی پریکٹیکل لائف شروع ہو گئی، سفر کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، تو اب زندگی بہت سارے لوگوں کے ساتھ گزرتی ہے، تو پھر عام مسلمانوں کے حقوق۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں، اس کی مشیت دیکھیں کہ اللہ کے حقوق یقیناً ادا کرنے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اللہ عز و جل کے حقوق پامال بھی کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور کسی موقع پر گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے تو وہ مالک کریم اس کے برسوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ برسوں کے وہ حقوق جو اس نے رب کے تلف کیے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، بہت ساری ایسی عبادتیں ہیں جو میں جانوں، میرا رب جانے، بندوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جب بندوں کے حقوق کی بات آتی ہے تو اس کی مشیت کے انداز نرالے ہیں، اس کے دستور ہیں کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرتا وہ رب کریم بھی معاف نہیں فرماتا۔ اور یہ ڈیفیکلٹ ہے،
اللہ کریم ہے، اس کی شان رحیمی ہے، وہ ماں سے 70 گنا بندوں کو زیادہ چاہنے والا ہے، ایک آنسو گرائے بندہ وہ 70 سال کے گناہ معاف کر دے، اس کی کرم نوازی ہے۔ مگر بندوں کے تو دل دماغ سب الگ ہوتے ہیں نا۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں، کیا ہمیں کوئی بہت ستائے، بہت تنگ کرے، اتنا تنگ کرے کہ زندگی اجیرن کر دے، پھر معاف کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم بندوں کے درمیان رہ رہے ہیں اور اللہ نہ کرے ہم بندوں کو دل دکھا رہے ہیں، ہم ان کے حقوق تلف کر رہے ہیں، تو ان سب کو راضی کیسے کریں گے؟ تو اس کا سمپل فارمولا یہ ہے کہ بندہ بندوں کے حق ہی تلف نہ کرے، ناراض کر کے راضی کرنا، حق مار کر اس کو تلاش کر کے معافی مانگنا، اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ زندگی ایسی گزارے کہ میری ذات سے کسی کو پرابلم ہی نہ ہو، میری ذات لوگوں کے لیے فائدے کا باعث تو ہو، تکلیف اور ٹینشن کا باعث نہ ہو۔ جب بدری چلن شروع ہوا تھا تو چند افراد تھے، ٹھیک ہے، اور اس میں بہت سارے وہ تھے جو دعوت اسلامی کے ماحول کے ہی تھے، مگر جیسے جیسے کام بڑھتا گیا الگ الگ لوگ آتے گئے۔ کچھ وہ تھے جو دعوت اسلامی کو جانتے تھے، کچھ پہلی بار آئے، الگ زبان، الگ کلچر، الگ اسٹائل آف لائف۔ تو اب سب لوگ جب ایک عمارت اور کچھ لوگ ایک کمرے میں جمع ہو گئے، تو اب اس کا سمپل فارمولا یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر ایبزاربنس ہے، آپ کے اندر فلیکسیبلٹی ہے کہ جیسا بھی آ جائے میرا بھائی ہے، سب کے ساتھ سب کا بھلا، سب کی خیر، ایسے رہنا ہے، تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر نیا آنے والا آپ کے لیے مشکل ہے یا آپ اس کے لیے مشکل ہیں، تو اب وہاں برتن ٹکرانے شروع ہوں گے، اب وہاں حق تلفی شروع ہوگی، اب وہاں دل آزاری شروع ہوگی۔ بندوں کے حقوق کتنا سینسٹیو ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی پکڑ کیسی ہوتی ہے، میں چند واقعات کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کتاب ہے مرکات المفاتیح، اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص کو بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا، لیکن حساب و کتاب ہوا، یہاں تک کہ اس دن کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوئی جس روز میں روزے سے تھا، اپنے ایک دوست کی دکان پر بیٹھا تھا، جب افطار کا وقت ہوا تو میں نے گیہوں کی ایک بوری سے گیہوں کا ایک دانہ اٹھایا اور اس کو توڑ کر کھانا ہی چاہتا تھا کہ ایک دم مجھے احساس ہوا، احساس بھی ہو گیا کہ یہ دانہ میرا نہیں ہے، چنانچہ میں نے اسے جہاں سے اٹھایا تھا وہیں رکھ دیا، فوراً اسی جگہ ڈال دیا، اور مجھ سے اس کا بھی حساب لیا گیا، یہاں تک کہ اس پرائے گیہوں کے توڑے جانے کے نقصان کے بقدر میری نیکیاں مجھ سے لے لی گئیں۔ میرے رب کی جو شان بے نیازی ہے نا، وہ نکتہ نواز ہے، بخشنے پہ آئے تو سینکڑوں سال کے گناہ معاف فرما دے، اور پکڑنے پہ آئے تو وہ ایک گیہوں کے دانے پر بھی پکڑ فرماتا ہے۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جب میں کسی سٹاف اپنے کسی ڈپارٹمنٹ میں رہتا ہوں تو نہ جانے کبھی کسی کی کون سی چیز استعمال کر لیتے ہیں، کبھی کسی کی کون سی چیز رکھ لیتے ہیں، کبھی کسی کو کیا کہہ دیتے ہیں، اور سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اس سے کسی کی دل آزاری بھی ہو سکتی ہے، اس سے کسی کا حق تلف بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہاں ایسے بھی اسلامی بھائی ہیں جو ماشاءاللہ نمازیں بھی پابندی سے پڑھتے ہوں گے، ویسے تو سب کو پڑھنی چاہیے، لیکن نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، ہو سکتے ہیں اور بھی بہت ساری عبادت کرتے ہوں، بہت اچھی بات ہے، مگر حقوق اللہ میں پنکچوالٹی ہے، مگر حقوق العباد کا معاملہ ہمارا کیا ہے؟ یہ جب تک آپ نہیں سوچیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایک بندے پر غلط، یوں سمجھیے کہ اس کا حق تلف کرنے کی وجہ سے، ظلم کرنے کی وجہ سے، اس کی دل آزاری کی وجہ سے ہم قیامت کے دن پکڑے جائیں۔ یہ نہ سوچیں کہ یہ تو خادم ہے، یہ تو میں چوڑی ہوں، یہ میرے ساتھ تو امپلائی ہے۔ ہر بندے کے پاس دل ہے، اور ہر بندہ حق رکھتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اسے تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ نبی پاک کی بڑی مشہور حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مضمون ہے من آذا مسلمن فقط آذانی۔ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ جس نے اپنے سے بڑے کو دل توڑا، اپنے سے بڑی عمر کے والے کا دل توڑا یا تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی۔ سمپل مطلقاً من آذا مسلمن، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ آقا فرما رہے ہیں ومن آذانی فقط
آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی تحقیق اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی۔ کدھر تک بات جاتی ہے ایک عام مسلمان کو تکلیف دینے سے؟ تو براہ کرم سب کے لیے پازیٹیو رہیں۔ کسی کی کوئی چیز استعمال کرنی ہے، بعض اوقات ہم انڈرسٹوڈ سمجھتے ہیں کہ یار میں تو نگران ہوں نا، ایچ او ڈی ہوں، اگر اس کا پین لے لیا، اس کی کوئی چیز لے لی تو اس نے کیا کہنا ہے؟ کہنا کچھ نہیں ہے، مگر آپ نے اجازت نہیں لی، اور اگر اس کے دل میں یہ بات رہ گئی تو آپ جواب دہ بن جائیں گے۔ اور اس طرح یہ صرف مدنی چینل کی بات نہیں کر رہا، اوپن لائف میں بھی کبھی ٹھیلے والے کی کوئی چیز اٹھا لیتے ہیں، کبھی کسی کا کوئی چیز استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ میں صرف ایک مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں کہ ہمارے ذہن میں یہ ہے ہی نہیں کہ یہ کسی کی چیز ہو سکتی ہے، اس کی اجازت لینا۔ پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں غالباً بڑا زبردست ایک سیشن چلا تھا کہ ایک قلم کی وجہ سے امیر اہل سنت نے کتنے کوسچن آنسر کیے تھے مبلغ دعوت اسلامی سے کہ یہ آپ کا تو نہیں ہے، پھر ادھر سے جواب آیا، پھر ادھر سے جواب۔ یعنی یہ سوال و جواب کرنا یہ کیا ہے؟ یہ اللہ والوں کی شان ہے، اور یہ بزرگوں کو طریقہ کتابوں میں لکھا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، حضرت سیدنا صالح دہان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا جابر بن زید ایک مرتبہ اپنے گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ایک باغ سے گزرے تو کتوں کو بھگانے کے لیے وہاں سے ایک شاخ اٹھا لی، ایک لکڑی اٹھا لی، اور گھر لوٹتے وقت مسجد میں رکھ دی، اور مسجد میں لوگوں سے کہا خیال رکھنا میں نے ایک قوم کے باغ سے گزرتے ہوئے یہ لکڑی اٹھا لی تھی۔ لوگوں نے کہا اے ابو شاہثا، یہ ایک لکڑی کی کیا اہمیت ہے، ایک شاخ کی کیا اہمیت ہے؟ کیا کمال کا جواب دیا۔ فرماتے اگر باغ سے گزرنے والا ہر شخص ایک شاخ لیتا رہے تو پھر باغ میں تو کچھ بھی نہیں بچے گا نا۔ چنانچہ صبح ہوئی تو وہ شاخ آپ گئے اور اس باغ میں واپس رکھ کر آئے۔ یہ بات بظاہر بڑی نارمل سی لگتی ہے آج کے دور میں، لیکن انسان یوں ہی بے باک ہوتا ہے، پہلے 2 5 10 روپے کی بے احتیاطی کرتا ہے، پھر یہ سینکڑوں میں، پھر ہزاروں میں، اور پھر لاکھوں میں جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ قرض کا معاملہ ہے، ایک تو چلیں ہمارا ایک اپنا سسٹم ہے، لیکن بعض اوقات ہو سکتا ہے آپس میں بھی کسی سے کوئی چیز بندہ لے لیتا ہوگا، ساتھ کام کرتے ہیں، یار تھوڑے پیسے دے دو واپس دے دوں گا، یہ چیز دے دو واپس دے دوں گا، لیتے وقت انداز اور ہے، اور اس کے بعد جو ٹون چینج ہوتی ہے، جو اسٹائل چینج ہوتا ہے کہ بندہ کہ یار یہ وہی تھا جس نے مجھ سے قرضہ لیا تھا، اب جس نے قرضہ دیا وہ بیچارہ دھکے کھا رہا ہے۔ حالانکہ یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ اگر بندہ اپنے گھر کا ساز و سامان بیچ کر بھی قرض ادا کر سکتا ہے تو قرض لوٹائے، اور اگر نہیں لوٹائے گا تو اس کے گناہوں کا میٹر جاری رہے گا۔ دونوں طرف کے لوگوں کو بڑی زبردست تربیت اسلام دیتا ہے کہ قرض دینے والے کے لیے فضیلت کیا ہے، تنگ دست ہے اس کو مدت دے، لیکن لینے والے کا کام یہ ہے کہ وہ فوراً اسے لوٹائے، شکریہ کے ساتھ لوٹائے۔ اور اگر کسی وجہ سے کوئی کسی کا قرض لے کر ٹائم پہ نہیں دے پا رہا تو چھپے نہ، یہ تکلیف ہوتی ہے اس کو کہ یار جواب ہی نہیں دیتا، فون ہی نہیں اٹھاتا، میسج کا رپلائی ہی نہیں ہے۔ ارے ایک تو اس نے آپ پر احسان کیا ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیں، اس سے معذرت کریں، اس سے تھوڑا ٹائم مانگیں، اس کو وجہ بتائیں، فیس کریں۔ لیکن یہ جو انداز ہے نا کہ فیور لیتے وقت ہم اور ہوتے ہیں، اور جیسے ہی فیور مل گئی، چاہے وہ قرضے کی صورت میں ملی، چاہے ہم نے کوئی چیز موٹر سائیکل اس سے لے لی، واٹ ایور کوئی بھی چیز لی، اس کے بعد یہ سمجھنا ہی نہیں ہے کہ اس بندے نے مجھ پر احسان کیا۔ یہ زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پر اعتماد کریں تو آپ جس نے آپ پر اعتماد کیا ہے نا اس کے اعتماد کو کبھی بھی ٹھیس نہ پہنچائیں۔ وہ بڑا پیارا جملہ تھوڑے دنوں پہلے ایک پوسٹ چل رہی تھی کہ کسی پر اندھا اعتماد نہ کرو کیونکہ تھوڑے دنوں میں وہ ثابت کر دیتا ہے کہ واقعی آپ اندھے تھے۔ تو یہ ایسا ہو جاتا ہے۔ اچھا جو اس طرح کرتے ہیں نا کہ جو اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، قرضہ ٹائم پہ نہیں لوٹاتے، رلا کے پیسے دیتے ہیں، چیزیں لے کر خراب کر کے واپس دیتے ہیں۔ اچھا خراب ہو گئی، انسان ہے، آپ نے کسی سے موٹر سائیکل لی یا واٹ ایور کوئی چیز لی اور آپ سے خراب ہو گئی، بتائیں تو صحیح، اسے معافی تو مانگے، اس کو کہیں یار یہ مجھ سے ہو گیا ہے، یہ مجھ سے تھوڑا سا جو بھی اس کا معاوضہ ہے وہ بھی لے لینا، میں بہت معذرت خواہ ہوں۔ اگلے کو فیل نہیں ہوگا، اس کو بغیر بتائے پہنچائی، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ میں نے دیا کیا تھا اور یہ میرے سسٹم کا اس نے کیا حال کیا، میرے موبائل کا کیا حال کیا، میری موٹر سائیکل، اب آپ بتائیں، اب اس سے پرابلم دو ہوئے، آپ کا تو امیج ختم ہو گیا، کبھی بھی آپ کو وہ نہیں دے گا، آپ کی وجہ سے وہ کسی حقدار کو بھی نہیں دے گا، کسی اچھے انسان کو بھی قرضہ نہیں دے گا۔ یعنی آپ نے ایک انسان کے لیول آف جو کانفیڈنس تھا اس کو شیک کر دیا، اور یہ دل آزاری ہے۔ یعنی احسان کرنے والے کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے،
کبھی بھی نہ کریں. آپ ہمیشہ یاد رکھیں جب قرض لیں, جب کوئی چیز ایسی لیں, تھوڑا وقت سے پہلے پہنچا دیں اسے, تاکہ آئندہ جب آپ کو ضرورت پڑے گی نا تو یہ بندہ کہے گا نہیں یار یہ ٹائم پر ہر چیز دیتے ہیں, لیتے بھی ہیں تو پراپر طریقے سے پہنچاتے. تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ بندوں کے ساتھ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے, ہم کس طرح زندگی گزارتے ہیں, اور کہیں حق تلفی کے ساتھ تو نہیں چل رہے. روز کسی کو جھاڑ کے جا رہے ہیں, روز گناہ لے کر جا رہے ہیں, روز دل آزاری کر کے جا رہے ہیں. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں میرا کون بگاڑ سکتا ہے, میں ایچ.او.ڈی ہوں, میں نگران ہوں, میں سینئر ہوں. آپ سینئر کتنے ہی نہ کیوں نہ ہو جائیں, اللہ کی بارگاہ میں تو پھر مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا, یاد رکھیے گا. اور اس کی ایک ہائے, بے شک وہ بیچارہ. اچھا کچھ لوگ پسند نہیں ہیں, مثال کے طور پہ کسی کو نیا جاب پر آیا, 4 لوگ پرانے تھے, ان کو یہ بندہ پسند نہیں آیا, اب اس کو آگے بڑھنے ہی نہیں دینا ہے. اب جناب شکایتوں پہ شکایتیں, یہ پلاننگ وہ پلاننگ, اس کی غلطیاں, دوربین لگا دی اس کے اوپر, اٹھتا کب ہے, سوتا کب ہے, جاگتا کب ہے, بیٹھتا کب ہے, چھینکتا کب ہے. یار دوربین تو آپ کسی پر بھی لگا دیں نا, ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے. واللہ میں اپنی مثال دیتا ہوں, اگر میرے پیچھے 5 آدمی لگا دیں نا تو روز کی 200 میری مسٹیک نکالیں گے, کیونکہ میں انسان ہوں, غلطیوں سے مبرہ کوئی نہیں ہے. لیکن اگر پلان ہی کر لیا ہے کہ اس بندے کی جاب چھڑوانی ہے, اس نے میرے سامنے بات کی تھی نا, اس نے مجھے بڑی آواز میں جواب دیا تھا, میرے سامنے بدتمیزی کی, ہو گئی غلطی. لیکن آپ جاب چھڑوانا یا کسی کو ذلیل کرنے کا اور اس کو فارغ کرنے کا مقصد سمجھتے ہو؟ پیچھے پوری فیملی ہوتی ہے, وہ بعض اوقات پوری فیملی کا اکیلا کمانے والا ہوتا ہے. آج کے دور میں جاب ملنا آسان نہیں. تم نے نوکری تو نہیں لگوائی کسی کی, مگر پلان کر کے کسی کو بے روزگار کر دیا. کبھی سوچا آپ نے یہ کتنی بڑی تکلیف ہے آج کے دور میں؟ مگر چونکہ نفس و شیطان بھاری ہو گیا تھا, حاوی ہو گیا تھا کہ بس اب میں بتاؤں گا میں کون ہوں. کر لو گے, نہ ایچ.او.ڈی کو پتا چلے گا, نہ مجلس کو پتا چلے گا, نہ مرکز کو پتا چلے گا, اور آپ نے رپورٹ بھی ایسی بنائی کہ بندہ کہے گا فارغی کرو بھائی, آدمی بالکل ٹھیک نہیں ہے. لیکن وہ رپورٹ بنانے والا سوچے کہ یہ دیانت پر مبنی ہے یا یہ دشمنی پر مبنی ہے, یہ سوچے. کیونکہ وہ پوری فیملی جب رات کو روئے گی, وہ بچے جب رات کو بھوکے سوئیں گے یا اس کے والد کی تکلیف دیکھیں گے, تو یہ وہ ہائے ہے, یہ وہ بات. دعا نہیں کرتا کوئی, بد دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے. اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم نے کس کو نیچا کیا, تم نے کس کو ذلیل کیا. زندگی ایسی گزارو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ ہاتھ پکڑنے والے بنو. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو کام نہیں کرتا, جو بے ایمانی کرتا ہے, جو وقف کے مال کا صحیح استعمال نہیں کرتا, تو ایک ناظم کی, ایک نگران کی ذمہ داری بھی ہے کہ غلط آدمی کو پکڑے, بتائے اور اس کو فارغ کرے. اس سے کوئی انکار نہیں ہے, کیونکہ وقف کے پیسے کے ہم اجیر ہیں, ہم غلط استعمال نہیں کر سکتے. میری مراد وہ نہیں ہے. اتنے بڑے نظام میں کیا کوئی غلطی نہیں کرے گا؟ یہ تو سسٹم کا حصہ ہے, پلس بھی ہوتے رہیں گے, مائنس بھی. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو مائنس ہو رہا ہے وہ غلط تو نہیں ہو رہا, وہ ناجائز تو نہیں ہو رہا, کسی ذاتی لڑائی کی وجہ سے تو ایسا نہیں ہو رہا. یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو. کوشش کریں سب کا بھلا, سب کی خیر. انشاءاللہ جب یہ لائف آپ کا سٹائل ہوگا نا, تو آپ کی زندگی میں کسی کو تکلیف آپ نہیں پہنچائیں گے. میں ایک ایگزامپل کے ذریعے ایک بات سمجھا کے اپنی بات پوری کرتا ہوں. آپ ذرا اوپر آئیے, یہاں جب زندگی میں جو شخص کسی کو نیچا دکھاتا ہے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ نیچے نہیں ہوگا نا میں اوپر نہیں ہو سکتا. یہ حسد بھی ہے, یہ پروفیشنل جیلسی بھی ہوتی ہے. یہ معاذ اللہ, مطلب جیسے ہمارے مبلغین ہیں نا, ان میں بھی کسی کو آ سکتا ہے کہ یار یہ ترقی کر رہا ہے, اس کے پروگرام بڑے اچھے جا رہے ہیں, اس کی آواز بڑی اچھی ہے, یہ کسی طرح ڈاؤن ہو گیا نا تو پھر مجھے موقع مل جائے گا. اسی طرح بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں جس میں ایک بندہ بڑا ماسٹر ہو رہا ہوتا ہے, آگے بڑھ رہا ہوتا ہے, ترقی کر رہا ہوتا ہے, باقی لوگ کہتے ہیں کسی طرح اس کو نیچا دکھا دیں. اب ذرا یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے. یہ بھائی ہمارے کھڑے ہیں, سیدھا کھڑے ہو جائیں, سیدھا. آپ کو میں دباؤں گا, آپ نیچے ہوتے جائیں, نیچے ہوتے جائیں. میں ان کو نیچا کر رہا ہوں, لیکن میں کیا ہو رہا ہوں, میں خود بھی نیچے ہو رہا ہوں. کسی کو نیچا کرنے کے لیے زور لگانا پڑے گا, تم خود بھی نیچے ہو جاؤ گے. واپس کھڑے ہو جائیں, ٹھیک ہے. اب ہاتھ دیجئے, ان کو میں اوپر کر رہا ہوں. میرا ہاتھ کہاں جا رہا ہے؟ کسی کو اوپر کرو گے اللہ تمہیں بھی عزت دے دے گا. یہ زندگی کا دستور ہے. میں اس کی سمپل مثال دیتا ہوں, جزاک اللہ. بیٹھے ہمارے امیر اہل سنت کو دیکھ لیں, دعوت اسلامی کو بنانے والے, چلانے والے, قربانی, اصل کام انہوں نے کیا ہے. واللہ میں تو آئی وٹنس ہوں نا, میں نے سائیکل پر, موٹر سائیکل پر, بسوں میں ڈنڈا پکڑ کے کھڑے ہو کے امیر اہل سنت کو دیکھا ہے. سارے تکلیف والے کام کر لیے. جب اسٹیج سج گیا,
جب دنیا میں دعوت اسلامی کا شورا ہو گیا، اب شورا بنا دی، نگران بنا دیے، ذمہ دار بنا دیے، سب کو عزت، سب کو پیار، سب کو اونچا کیا. بتاؤ میرے امیر اہل سنت کا مقام اور کتنا اونچا ہو گیا. کوئی کہتا ہے یار اب وہ تو بیٹھ کے صرف مذاکرہ کرتے ہیں، باقی تو کام کوئی اور کرتا ہے. نہیں، سارے کام کرنے والے، نگران شورا سے لے کر ذیلی نگران تک کہتا ہے جو کچھ ہوں امیر اہل سنت کی وجہ سے ہوں. مدنی چینل کی مثال لے لو، نگران شورا کو اللہ سلامت رکھے. ہم تو دیکھتے تھے نا جب مدنی چینل شروع ہوا تھا، یہی ایک دو لوگ تھے جو کام کرتے تھے، اتنی محنت کی، پرانے لوگوں سے پوچھے. لیکن اب مدنی چینل کا بھی نگران بنا دیا، مجلس بھی بنا دی، ذمہ دار بھی بنا دیے، تم کرو تم کرو تم کرو. تو کیا آج ہماری نظروں میں معاذ اللہ نگران شورا کا مرتبہ کم ہو گیا؟ خود اچھا پرفارمنس فائٹ پہ آ جائیں. پہلے ابھی نگران شورا بیان کرتے تھے، امیر اہل سنت بیان کرتے تھے، فلاں مبلغ کو ٹرین کیا، اس کو کہا. میں اپنی مثال دیتا ہوں، اگر آج آپ کچھ کہتے مجھے بولنا آتا ہے تو الحمدللہ یہ نگران شورا کی تربیت ہے، امیر اہل سنت کی تربیت ہے. مجھے وہ دن یاد ہے کہ میری کان میں IF بھی لگی ہوتی تھی اور پیچھے سے نگران شورا فرماتا تھا یہ بولو یہ بولو یہ بولو. یہ کیا تھا؟ عبد الحبیب آگے بڑھ جائے گا تو نگران شورا بھی یہ سوچتے کہ جناب پھر تو میں پیچھے ہو جاؤں گا. ہمارے بڑوں نے ہمیں اعتماد دیا، آج پھر بھی وہ بڑے ہی ہیں، ان کی عزت اور ہی بڑی ہے. اب میں مثال کے طور پہ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ مجھے سکھانے والا کون ہے، تو اس سے بتائیے نا سکھانے والے کی عزت بڑی ہے کم ہوئی؟ ہمیشہ استاد کی عزت بڑھتی ہے. اگر آپ ماشاءاللہ کوئی اسکل رکھتے ہیں، سکھائیں کسی کو، نہ سمجھے یہ آگے بڑھ جائے گا. اس کی اگر اچھی پرفارمنس ہے بتائیں اپنے نگران کو کہ یہ ماشاءاللہ اچھا، اس کو ترقی دیں. آپ کو کچھ نہیں ہونا تو آپ دوسروں کی ترقی میں خوش ہونا سیکھیں، دوسروں کو آگے بڑھائیں. ایسے ہیں ماشاءاللہ لوگ ہمارے پاس، لیکن یہ پروسیس جاری رہنا چاہیے. شیطان ہے نا، ایک اسٹیپ پہ آ کے ہو سکتا ہے ان کو بھی کہے یار بہت بڑھا لیے بھائی، اب اور کیا ہو، پھر خود کدھر جاؤں گا میں. کدھر نہیں جاتے بھائی، آپ آگے ہی جائیں گے انشاءاللہ. جو دوسروں کو نیچا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہ خود بھی، اس کی کمر بھی جھک جاتی ہے. تو بہرحال سب کے لیے بہتر سوچیں، سب کے لیے اچھا سوچیں، کسی کے لیے نیگیٹو نہ سوچیں. حقوق العباد یہ معاملہ ایسا ہے کہ بندہ ناراض ہو گیا تو رب بھی معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ بھی معاف نہ کرے. چلیں ہم ایک فیملی ہیں، بھائی ہیں سارے. میں بھی اس چینل میں کئی جگہوں پر آتا ہوں، کئی لوگوں سے بات کرتا ہوں، مجلس بھی بیٹھی ہے، اسلامی بھائی بھی بیٹھے ہیں. انسان ہی ہے نا، ہو گئی ہوگی غلطی. آج ایک نیت نہ کر لیں کہ آج تک ہم میں سے کسی نے بھی کسی کی کوئی حق تلفی کی، دل آزاری کی، اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کر دیں. کہیے میں نے معاف کیا. آپ کہیں گے یار اتنا ستایا اور ایک جملے میں معاف کر دوں؟ یہ بھی تو دل پر تھوڑی ہمت کرے نا. ہاں انشاءاللہ معاف کرنے والے کو رب بھی معاف فرماتا ہے. جو رحم نہیں کرتا وہ رحم نہیں کیا جاتا، جو معاف نہیں کرتا وہ معاف نہیں کیا جاتا. نیت کر لو اچھے دل سے، انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا کہ میرا آج تک جس نے بھی حق تلف کیا، میری دل آزاری کی، میں نے اسے معاف کیا. کہیے میں نے معاف کیا. صلو علی الحبیب. میرے اعمال کی اصلاح